بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کا جھوٹ پکڑا جائے تو کیسے تربیت کی جائے؟ دیکھیں، اس کا مدار ہے بچے کی ایج پر۔ آپ نے ایج تو نہیں بتائی، تو اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو، سمجھدار ہو، تو پھر اس پہ سختی کرنی چاہیے، تھوڑی سی سزا دینی چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس پہ تو سختی نہیں کر سکتے، تو اس کو ویسے ہی ڈرائیں، تھوڑا سا منہ یوں بنا کے کہ ہاں اتنا بڑا جرم، او ہو اتنی بری بات، لوگ کیا کہیں گے، آپ بدنام ہو جاؤ گے، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو ایسے بڑا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے، یعنی تاکہ بچے کو احساس ہو کہ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ چوری اور جھوٹ یہ دونوں عادتیں بچپن سے پڑتی ہیں۔ اگر بچپن میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے نا، اس کو ہلکا لے لیا جائے، تو یہ عادتیں بہت پختہ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے۔ والدین کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ خود بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ابا جھوٹ بول رہے ہیں یا اماں جھوٹ بول رہی ہیں، ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بچے کو جھوٹ کے خلاف جتنی مرضی تربیت کریں، بچہ پھر بھی جھوٹ بولے گا۔ تو اس لیے بچے کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ کیا عربی میں دعا کرنا افضل ہے یا اپنی زبان میں؟ دیکھیں، جو نارملی ہم دعائیں کرتے ہیں وہ تو اپنی زبان میں کرنا ہی افضل ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ دل تو جب ہی لگے گا نا جب آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھکاری جو ہے آپ سے پیسے مانگتا ہے، تو کون سی زبان میں مانگتا ہے؟ اپنی زبان میں مانگتا ہے نا، کیونکہ اس میں وہ صحیح طرح مانگ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے در کے بھکاری بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا اپنی زبان میں انسان بھکاری بن کے اللہ سے لجاجت کر سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اتنا کسی اور زبان میں نہیں۔ البتہ وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں منقول ہیں، تو ان کے الفاظ چونکہ سلیکٹڈ ہیں، وہ عربی میں ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان الفاظ کی بھی ایک الگ برکت ہے۔ وہ برکت جب ہی حاصل ہوگی جب آپ انہی الفاظ میں دعا مانگیں گے، ان کو پھر چینج نہ کیا جائے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح دعا ہے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو قرآن و سنت میں جو دعائیں منقول ہیں وہ تو عربی میں ہی رہنے دینا چاہیے ان کو، اور عربی میں ہی مانگنا چاہیے ان کو۔ باقی دعا اپنی زبان میں مانگے۔ مرد اپنی بیوی کو میک اپ نہ کرنے کا کہے تو یہ ظلم ہے؟ میک اپ نہ کرنے کا کہے تو یہ ظلم ہے۔ اگر شوہر کو میک اپ پسند نہیں ہے تو وہ بیوی کو کہہ دے کہ میرے سامنے میک اپ کر کے مت آیا کرو۔ بعض میاں کو میک اپ پسند نہیں ہوتا تو وہ پھر بیوی کو کہہ سکتے ہیں بھائی میرے سامنے، باقی وہ کسی دعوت تقریب میں جا رہی ہے اور غیر محرم کے سامنے بھی نہیں آ رہی، تو پھر اس کو میک اپ کرنے دیں، پھر کیوں روک رہے ہیں؟ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ ملے گی جلے گی، تو سب عورتیں آج کل تو فیشن ہے، میک اپ کر کے ہی جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں، تو اس میں پھر اس کو نہ روکا جائے، بلا وجہ کی خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائی جائیں اس کے اوپر۔ اس سے گھر میں فساد کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جائز چیزوں میں اطاعت کروائی جائے نا، یعنی جس جائز چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ ان چیزوں میں جس میں مرد کو اطاعت کا فائدہ تو ہو۔ وہ میک اپ کر رہی ہے اپنی دوستوں کے لیے تو ان کے سامنے جا رہی، کوئی غیر مرد کے سامنے بھی نہیں جا رہی، تو پھر خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں، آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی میرے سامنے بیگم جب جو آؤ تو جو ہے میک اپ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو پھر عورت پر لازم ہوگا کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھنے سے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بھئی کون سا غلط عقیدہ؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو ایمان پہ اثر پڑے گا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا یہ عقیدہ رکھنے والا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے کہ بعض صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہے، تو یہ والا جو عقیدہ ہے جو صوفیوں کی طرف منسوب ہے، بہت سے صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ عقیدہ نہیں کہلاتی۔ وہ اگر کسی صوفی صاحب کو ملاقات ہوئی ہے تو ان کا اپنا ذاتی تخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کہ ان کو ایسا لگا ہو ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال ہمارے پاس جو حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے، صحیح احادیث سے، وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے۔ تو اسلم اور احوت یعنی احتیاط اسی میں ہے، اور
بے غبار عقیدہ یہی ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، باقی تمام پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا بلی کا لعاب ناپاک ہے؟ نہیں جی، حدیث میں بلی کے جھوٹا کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا جھوٹا ہمیں اس سے وضو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ ہے درندہ بہرحال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، بلی جو ہے وہ گھروں میں بہت چکر لگاتی ہے، اس کے جھوٹے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، ایسے نلکوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں دور کہیں کنویں سے لے کر آئے، پانی اسٹور کیا، بلی نے منہ ڈال دیا تو اس پانی کا کیا کریں گے بھائی، وہ ضائع کریں گے تو پھر دور جاؤ، اتنا دور کنویں میں، عرب میں تو پانی تھا ہی نہیں، بہت کم پانی تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ یعنی وضو وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ گنجائش کا حکم ہے۔ آج کل تو پانی اتنی وافر مقدار میں ہے، تو اگر کوئی احتیاط کر لے اور بلی کا جھوٹا سے وضو نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، بہرحال جائز ہے، بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھے تو گنہگار ہوگی؟ جی ہاں، گنہگار ہوگی، کیونکہ شوہر کے رشتہ دار بھی اب عورت کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں، خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا اور دو رشتے دیے، ایک نسب والا جس کو ددیال ننیال کہا جاتا ہے، اور ایک سسرال والا، تو سسرال بھی ایک رشتہ ہی ہے، لہذا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور نہ شوہر سے کوئی اجازت ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھے۔ نادانستہ کسی کو دکھ دے بیٹھیں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جس کو دکھ دیا ہے اس سے معذرت کر لیں، یہی کفارہ ہے اس کا۔ کیا والدین اپنی مرضی سے رشتہ کر سکتے ہیں اگر اولاد راضی نہ ہو؟ نہیں جی، بالغ اولاد کا رشتہ ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے، البتہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اڑا نہ کرے بلا وجہ، ماں باپ اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، تو اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں کر لیں، البتہ زبردستی بہرحال ماں باپ نہیں کر سکتے اس میں۔ کیا ہلکی موسیقی والے بچوں کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بچوں کے کھلونے میں جو موسیقی ہوتی ہے وہ گانے بجانے نہیں ہوتے، وہ ایسی کوئی رنگ ٹون سی ہوتی ہے، ٹون آڑا ٹون اس طرح کر کے بج رہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں موسیقی کے حکام جاری نہیں ہوں گے، البتہ کوئی گانے بجانے ٹائپ کی اگر موسیقی ہے، ایک تو رنگ ہوتی ہے نا، جیسے بیل بجتی ہے تو اس طرح کی رنگ جب آتی ہے تو وہ موسیقی نہیں کہلاتی، وہ گھنٹی کہلائے گی، وہ بہتر تو وہ بھی نہیں ہے، اجتناب کریں، لیکن بہرحال وہ اس موسیقی کے حکم میں نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی گانا بجانا ٹائپ کی موسیقی ہے وہ تو پھر اجتناب لازم ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی کال پر گفتگو کتنی جائز ہے؟ دیکھیں، اگر کہیں رشتہ داروں میں جان پہچان والوں میں شادی ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیوں گفتگو کر رہے ہیں بھائی، لیکن اگر بالکل اجنبی جگہ پہ شادی ہو رہی ہے اور دونوں میچور ہیں تو ایک آدھ دفعہ ہلکی پھلکی بات کرنا جو ضروری بات ہوتی ہے اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بالکل اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں میچور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں کہ ان کے ماں باپ فیصلہ کر رہے ہوں بلکہ خود فیصلہ کر رہے ہیں، تو ایک آدھ دفعہ ضرورت کی حد تک بات کرنے میں تاکہ آگے زندگی گزارنی ہے تو آپ لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات کر سکتی ہے، بھائی آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو شادی کے بعد بات چیت کریں تو پتہ چلا اچھا یہ پہلے بتا دیتے تو میں شادی نہیں کرتی تم سے، اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے اس کی، البتہ گپے مارنا ہا ہا ہی ہو اور سناؤ آج کھانے میں کیا پکایا اور کیا کر رہی تھی آج، اچھا ارطغرل دیکھ رہی تھی، ہاں میں بھی یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناجائز ہے، بیوی بن جائے پھر یہ باتیں کرنا اس کے ساتھ، جب تک بیوی نہیں بنی ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس ایسی شادی میں بے برکتی بہت ہوتی ہے کہ آپ جس سے نکاح ہونے والا ہے اس سے اگر پہلے ہی فری ہو گئے نا تو پھر یہ اکثر شادیاں ناکام ہوتی ہیں، یہ مشاہدہ ہے ہمارا، تو اس لیے اللہ کے احکامات کو نہ توڑا جائے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، اسی میں خیر ہے۔ محلے کی مسجد کے امام کی غلطیوں پر تنقید کرنا درست ہے؟ امام بیچارہ تنقیدوں میں ہی پلا بڑا ہوتا ہے، تنقیدوں میں ہی زندگی گزرتی ہے اس کی جان چھوڑ دو بھائی، کوئی بالکل واضح طور پر کوئی غلطی ہو جو 2 اور 2 4 کی طرح ہو تو امام صاحب کو 1 یا 2 دفعہ بتا دیا جائے، غلطی ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوا تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، دنیا میں کہیں بھی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر وہ نماز پڑھا رہے، ہاں خدا نخواستہ بے وضو نماز پڑھا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی، یا تجوید اتنی غلط ہو کہ
سمجھ بھی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، پھر تو جائز ہی نہیں ہے نا ایسے امام کے پیچھے. لیکن اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں تو مسجد والے بھی امام کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور غلطی، امام اگر نماز ٹائم پہ نہیں پڑھاتا، امام صاحب نماز ٹائم پہ نہیں پڑھاتے، تو یہ بھی ناقابل برداشت غلطی ہے. بعض ائمہ، چلو کبھی کبھار ہر انسان لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بعض امام یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جیسے نماز 8:30 پہ ہے تو 8:32 پہ ہی پڑھا رہے ہیں وہ، تو یہ غلط ہے. کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیوسلی میں نے دیکھا ہے بعض ائمہ ہمیشہ 1-2 منٹ لیٹ ہی جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت لوگوں پہ بہت شاق گزرتے ہیں یہ عمل. پھر یہ لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب ٹائم ہو گیا ہے، آپ دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں شادیوں میں تو 1-1 گھنٹہ کھانا کا انتظار کر لیتے ہو. بھائی شادی میں 5 ٹائم تھوڑی ہوتی ہے شادی میں بھی اگر کوئی 5 ٹائم جا رہا ہو تو وہاں بھی 1-1 منٹ انتظار کرنا مشکل ہوگا. وہ تو ہفتے میں 1-8 دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور کھانے میں ہوتا بھی تو کھانا ہے نا. 5 ٹائم نمازوں میں صف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امام صاحب ہمیشہ لیٹ آ رہے ہیں، 1.5-2 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. جیسے ہی ٹائم ہو جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. کبھی کبھار تو استثناء ہے، بہرحال کبھی کبھار تو ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی عذر آ سکتا ہے، تو اس میں تو پھر لوگوں کو چاہیے آرام سے منہ نیچے کر کے بیٹھے نا، امام صاحب کا انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں. لوگ غلطی کرتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام کو گھر سے نکال کے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار بھائی لیٹ ہار آدمی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی کوئی غلطی ہے تو امام کو بتا دیں، اور اس میں بھی 3-4 دفعہ بتا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کمیٹی میں ہیں تو امام بدلنے کی قدرت ہے آپ کو، کمیٹی میں نہیں ہے تو سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کریں. بس فتنہ فساد نہ پھیلائیں مسجدوں میں، لڑائیاں نہ کریں. کسی عورت کا نام بلند آواز میں پکارنا غیرت کے خلاف ہے. دیکھیں پردہ اور حیا جتنا بھی زیادہ ہو شریعت میں اتنا ہی اچھا ہے. تو اگر کوئی عورت کے نام کا بھی پردہ کرے تو اپریشیٹ کیا ہے شریعت نے اس کو. قرآن میں دیکھیں نا، سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے. حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کو بھی اللہ نے فرعون کی زوجہ کہا ہے، حضرت آسیہ کا نام نہیں ہے قرآن میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ جب آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. تو مرد کی طرف نسبت کر کے ہی قرآن عورت کے رشتوں کو بیان کرتا ہے. تو حیا کا تقاضا یہی ہے، باقی کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ عورت کا اگر نام لے لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. پرائز بانڈ حلال ہے یا ناجائز؟ پرائز بانڈ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی. کیا والد ماں کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کرے تو ظلم ہے؟ نہیں جناب، 4 شادیوں کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. ہاں، آپ کی ماں کے حقوق وہ بہرحال ادا کرے اور اپنی ماں کے حقوق بھی ادا کرے. تو ماں کی رضامندی شادی میں ضروری نہیں ہے. چوری کی چیز خریدنے والے کا حکم کیا ہے؟ اگر 100% پتہ ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے تو پھر خریدنا جائز نہیں ہے اس کا. اور اگر خرید لی تو مالک تک لوٹائے. مالک تک لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس چیز کو صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، پھر اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا. آن لائن خریدی گئی چیز میں عیب نکلے تو کیا واپس کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، عیب دار چیز کو آپ واپس کر سکتے ہیں. باقی آن لائن چیزوں میں اکثر ڈرامے ہی نکل رہے ہوتے ہیں. ہنسی مذاق میں کسی کی آواز نقل کرنا جائز ہے؟ کسی کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے. البتہ کسی کی نقل کرنا ایسا مزاج جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو رہی ہو اس میں، تو یہ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو اس پہ غصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. بعض دفعہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے چلو بھائی میری نقل اتاری جا رہی ہے، تو اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر جائز ہے. تو ایذائے مسلم یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، ناجائز ہے. اب بعض دفعہ نقل اتارنے سے جس کی نقل اتاری جا رہی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ نقل جائز نہیں ہوگی. اور بعض دفعہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کو مزاح سمجھتا ہے وہ، تو اس پر اس کا مدار ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. گانے کے طرز پہ نعت پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل گناہ ہے. مذاق ہے نعت کے ساتھ، یہ نعت رسول کے ساتھ بدترین مذاق ہے، استہزاء ہے کہ آپ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کی مشابہت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پیدا کر رہے ہیں. اس کے ناجائز ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. شاعر اللہ کے ساتھ ایک نوعیت کا ایک بدترین مذاق ہے یہ. خواتین کے لیے آن لائن بزنس میں مردوں سے چیٹ کہاں تک جائز ہے؟ بس ضرورت کی حد تک جائز ہے. اپنی چیز فروخت کرنی ہو، اس کی خاصیتیں بتانی ہو، بس اتنا بتائیں، اس سے زیادہ ہیلو ہائی نہ کریں کسی سے.
بچوں کے کھلونوں میں جانوروں کی تصویریں ہونا مکروہ ہے، جاندار کی تصویر کہیں بھی ہوگی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو باقی جو بچوں کے کھلونے تصویر والے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے، جو کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچیاں، بچے لڑکے کا نہیں، بچیاں جو ہے نا ان کے لیے گڑیا کی اجازت دی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گڑیا تھی، اس کی حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں احادیث میں ہیں کہ اس جو حضرت عائشہ کے پاس گڑیا تھی اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ اس کی تصویر تھی یا نہیں تھی، واضح تھی، ہو سکتا ہے اس کے نقوش مٹے ہوئے ہوں۔ بعض دفعہ گڑیا کے چہرے کے نقوش، جیسے ہم بھی اپنی بچیوں کے لیے کوئی گڑیا خریدتے ہیں تو اس کے چہرے مٹا دیتے ہیں، نقوش مٹا دیتا ہوں میں، یا اس کو جلا دیتے ہیں اس کے آنکھ ناک کو، تاکہ یا مٹا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ مٹا دیں، تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ پراپر گڑیا اس کا چہرہ واضح تھا یا نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں تو ویسے بھی بہت ہی سادہ پن تھا لوگوں میں، اتنی ایسے کھلونے نہیں تھے جیسے آج پورے انسانوں کے پتلے بنے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں، تو ایسی تھوڑی دکانیں تھیں کہ اس میں اس طرح کے بالکل واضح کھلونے بک رہے ہوتے۔ تو اس لیے تصویر کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت شدید ہیں اور وہ علی الاطلاق ہیں، اس میں کہیں بھی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کہ یہ والی تصویر حلال ہے تو یہ والی حرام ہے۔ تو جب بھی مجسمہ کی شکل میں تصویر ہوگی وہ حرام ہی ہوگی۔ تو اس لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہر طرح کی تصویر سے اجتناب کیا جائے۔ کیا پیری مریدی کرنا شرک ہے؟ پیری مریدی کرنا شرک کیوں ہوگا بھائی؟ شرک جب ہے جب پیر صاحب کو پیغمبر کا درجہ دے دیا جائے اور پیر صاحب کو جو ہے شریعت سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا جائے، پھر یہ کفر ہوگا۔ لیکن اگر پیر صاحب اللہ والے ہیں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے محابہ عورتوں کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے، لڑکیاں ان سے فری نہیں ہوتی، بعض پیروں سے تو ایسے ہی لڑکیاں فری ہیں، سبحان اللہ، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس پیر صاحب نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہے، تو کوئی وہ شریعت کا پابند ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، تو نہ جماعت کی نماز کی پابندی ہے نہ شریعت کی پابندی ہے، بس وہ گدی نشین ہے، تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ اور اگر پیر واقعی اللہ والا ہے، خود بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کے دور کے بزرگوں کا ان پر اعتماد بھی ہے، تو علماء کا اعتماد بھی ہے، کسی گمراہی میں نہیں ہے، تو پھر ایسے پیر سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کرانا یہ تو بڑا مبارک عمل ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی ولی اللہ بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا، سب کسی نہ کسی سے بیعت ہوا کرتے تھے، مرید بنا کرتے تھے۔ یہ تو اب لوگ سب آزاد ہو گئے ہیں، کوئی کسی کا مینٹور ہی نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں خود ہوں جو بھی ہوں، تو یہ جو ہے نا بے لگام اونٹ بن جانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اصلاح پیغمبر سے کروائی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تابعین نے صحابہ سے، پھر تبع تابعین نے تابعین سے، تو یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ آپ کسی کو مینٹور بناتے ہیں پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں جس کو اپنا پیر و مرشد بنا رہے ہیں تو وہ خود شریعت پہ عمل کرتا ہو، اس کو شریعت کا علم بھی ہو، جاہل نہ ہو وہ شریعت سے، اور ایسا نہ ہو کہ خود ہی شریعت پہ نہ چلتا ہو، یہ نہ ہو۔ کیا شوہر بیوی کو موبائل نہ رکھنے کا حکم دے سکتا ہے؟ بلا وجہ خامخواہ کی بیوی پہ پابندیاں لگانا، اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر شوہر کہہ دے کہ آپ گھر میں موبائل نہ رکھیں تو بیوی پر اطاعت لازم ہے، لیکن خامخواہ کی پابندیاں لگانے سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ موبائل ایک ایسی ضرورت بن چکی ہے سوسائٹی کی کہ اب کسی کا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ اس میں سہولت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سہولت ہے۔ وہ کام جو آپ گھنٹوں میں کرتے وہ ایک سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، آپ کا ایمرجنسی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اگر خدا نخواستہ بیوی کے کیریکٹر پہ کوئی واضح ثبوت ملے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ شک ہو رہا ہے، کوئی کیریکٹر پہ جو ہے شک ہو رہا ہے شوہر کو، اور وہ بلا وجہ شک نہیں ہو رہا، کوئی معقول ریزن ہے، تو اس کی بیس پہ پابندی لگا دے تو الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ پابندیاں لگانے سے گھروں میں فساد ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں گاؤں دیہاتوں میں جہاں موبائل زیادہ نہیں ہے وہاں اگر کوئی پابندی لگائے تو اچھی بات ہے، یعنی دیکھیں وبا جب تک پھیلی نہ ہونا تو اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تک وبا پھیلی نہیں ہے تو نہ پھیلنے دو اس کو، نہ گھر کی عورتوں کو خراب کرو، ان کو گھر داری میں بچوں میں مشغول رہنے دو، لیکن ایک چیز جب پھیل گئی ہے سوسائٹی میں، سب کے پاس موبائل ہے، اڑوس کے پاس بھی ہے، پڑوس کے پاس بھی، آپ کی بیگم کی بہنوں کے پاس بھی، بھابھیوں کے پاس بھی، آپ اپنی بیگم پہ پابندی لگا رہے ہو تو وہ تو باغی ہو جائے گی، بولے گی میں ہی جو ہے وہ ایک اکیلی ہوں جو موبائل سے خراب ہو جاؤں گی، باقی سارے خراب نہیں ہوں گے، تو اس سے فساد ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ تو اس لیے
جب سب کے پاس ہے تو پھر بیگم کے پاس بھی رہنے دیں موبائل، انشاءاللہ اس سے فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی واقعی دیکھا ہے آپ نے کچھ کہ ہاں بھائی فساد ہو رہا ہے اس کا، یعنی کچھ خدا نخواستہ کچھ غلط یوز ہو رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے، پھر پابندی لگا سکتے ہیں، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کی غیبت سن کر خاموش رہیں تو گناہ میں شامل ہے؟ خاموش رہنا کسی عذر سے ہو تو گناہ نہیں ہوگا، اگر بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں تو پھر تو گناہ ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ غیبت کرنا جیسے گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، تو کسی کی غیبت سنا بھی نہ کریں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بولنا سے فساد کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو ایک الگ بات ہے، پھر مجبوری ہے، ایسی صورت میں بہتر ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ کیا گھر میں قرآن زور سے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جی ہاں، قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے۔ مردوں کو چاہیے اونچی آواز سے پڑھیں، لیکن خواتین کو چاہیے گھر میں تلاوت آہستہ آواز سے کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو فرشتوں کا پورا تانتا بن جاتا ہے آسمان تک۔ ظاہر ہے جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں جنات وہاں سے بھاگتے ہیں، تو جتنے بھی شیاطین کے اثرات ہیں وہ گھر سے ختم ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے۔ مرد کے لیے کان میں بالی پہننا حرام ہے؟ مرد کے لیے ہر طرح کا زیور حرام ہے، ناجائز ہے، صرف مرد جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے بس۔ کیا مزاح میں طلاق کے الفاظ بولنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، صحیح حدیث میں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ غلام کو اگر آپ نے آزاد کر دیا، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، مذاق میں بھی کر دیا تو آزاد ہے۔ بیوی کو ہنس کھیل کے مذاق میں طلاق دے دی اور آپ کی نیت نہیں تھی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر نے یا بیوی نے نکاح قبول کر لیا مذاق میں، اور بعد میں کہہ رہی میں تو مذاق کر رہی تھی، تو یہ مذاق شریعت میں نہیں ہوتا، اس کو شریعت حقیقت ہی رہتی ہے، اور لہذا وہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ کیا بچے کی پیدائش پر میٹھا بانٹنا سنت ہے؟ بچے کی پیدائش پہ عقیقہ سنت ہے، میٹھا تو نہیں ہے۔ اسلام میں میٹھے کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میٹھا پسند تھا نا، وہ کھجور اور اس طرح کے جو پھل ہیں جو نیچرل ہے۔ آج کل سنت قرار دے دیا میٹھا کھانے کو، یہ سنت نہیں دیکھ رہے کہ موٹاپا شریعت میں کتنی بری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد، پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے موٹاپا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایک تو نیچرلی لوگوں کی باڈی بھاری ہوتی ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، ظاہر ہے وہ موٹاپا ہے جو کھا کے ہو۔ تو ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں میٹھا کھانے سے جتنا موٹاپا آتا ہے کسی اور چیز سے نہیں آتا، تو اس لیے میٹھا کھانا ہے تو کھجوریں کھائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہیں، شہد کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو چینیوں کے مٹھائیاں اور لڈو اور حلوے اور مانڈے اور گجریلے اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے اور اس کو سنت کا نام دیا جا رہا ہے، تو اسلام کو بہرحال بدنام نہ کریں، اسلام کے کھاتے میں وہ چیزیں نہ ڈالیں۔ تو اسلام تو بچے کی پیدائش پہ بھی گوشت کھانے کا حکم دیتا ہے، میٹھے کا تو نہیں ہے۔ ہم لوگ اس میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ عقیقہ کر لو، گوشت کھاؤ، گوشت کھلاؤ لوگوں کو، نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی عقیقہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن مٹھائیاں نہیں ہیں۔ بل حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا میٹھا کھلانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالیں اس میٹھے کو۔ لڈو کھائیں، یہ نہ کہیں کہ اسلام میں لڈو کھانا افضل یا سنت ہے، اسلام کو بدنام نہ کریں۔ گھر میں غیر مسلم ملازم رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ ایک دوست کا کہنا ہے کہ اگر نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ کیا جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی، نکاح باطل نہیں ہوتا، لیکن حق مہر پھر بھی واجب ہوتا ہے شوہر کے اوپر، پھر مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ مہر مثل میں یہ دیکھا جائے گا اس بیوی کی بہنوں کا مہر کتنا تھا یا اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر کتنا تھا، تو اس کا ریشو نکالا جاتا ہے، وہ پھر شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر یوں بھی مہر نکاح ہوا نا کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرتا ہوں اور عورت نے کہا میں بھی بغیر مہر کے نکاح قبول کرتی ہوں، تو بھی مہر دینا پڑے گا بغیر مہر کے، یعنی مہر اسلام میں لازمی ہو گیا ہے۔ ہاں ایک دفعہ واجب ہو جائے شوہر کے اوپر مہر، پھر بیوی اگر معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، یعنی پیشگی معاف کرنے کی شریعت میں بیوی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے عورت کو وہ حق دیا ہے کہ عورت اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی، مہر ایک دفعہ شوہر کے کندھوں پر لائے گا، لازم ہوگا، پھر بعد میں بیوی کہتے کہ مجھے نہیں چاہیے معاف کر دیا تو وہ الگ بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کے رشتہ داروں سے میل جول سے روکے تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ جی ہاں ظلم ہوگا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے روکنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ بعض رشتہ دار فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں،
شوہر کو پتہ ہوتا ہے یہ جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو واپسی پہ اس کی لڑائی ضرور ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی اماں کیا اس کے کان میں بھر کے یا اس کی بہنیں اس کو کیا سکھا کے بھیجتی ہیں۔ تو میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ پروگرام نہیں دیکھ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر پھر محدود کر سکتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گی میکے، کیونکہ جب آپ جاتی ہو واپسی پہ پتہ نہیں دماغ خراب ہوتا ہے آپ کا۔ بعض عورتوں کا ایسے ہوتا ہے، سب کا نہیں ہوتا لیکن بعض کا ایسے ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ آنا جانا محدود کر دے، ماں اور بہنوں سے ملنے کی پھر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، قطع رحمی میں آتا ہے، اور عورت پر یہ پابندی لازم بھی نہیں ہے، پھر بھی ملے گی وہ اپنی ماں بہنوں سے، لیکن محدود کر سکتا ہے کہ آپ مہینے میں اتنا جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے بعض دفعہ فسادات ہوتے ہیں اور وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں اس سے۔ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں دوسروں کو بتانا غیبت میں آتا ہے۔ ظاہر ہے میاں اپنی بیوی کی برائی کرے تو یہ بھی غیبت ہے، بیوی اپنے میاں کی برائی کرے تو یہ بھی غیبت ہے۔ البتہ بعض دفعہ کسی کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے تو اس کو پھر حالات بتانے پڑتے ہیں تاکہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، تو وہ پھر غیبت میں نہیں آتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ میں تھا اس لیے دی ہوئی طلاق کا اعتبار نہیں کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، کتنا بھی دباؤ ہو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ کوئی ذہنی بیمار ہو، مریض ہو، پیشنٹ ہو، تو طلاق دیتے ہوئے اس کو اختیار ہی نہیں تھا زبان پہ، وہ دماغی توازن اس کا خراب ہوا تھا اور وہ دلائل سے ثابت بھی ہو کہ واقعی اس کا ایک کھوپڑی آؤٹ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتے ہوئے واقعی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بیمار آدمی کا جھٹکے آتے ہیں، ان لوگوں پہ دورے پڑتے ہیں، ان لوگوں کو بیمار لوگ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مریض ہے اور اس کی ایسی کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن میں اس نے طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ فیصلہ خود سے نہ کریں، کبھی بھی خدا نخواستہ طلاق کا واقعہ ہو تو قریب کے کسی معتبر دارالافتاء سے رجوع کریں۔ شک کی بنیاد پر بیوی کا موبائل چیک کرنا جائز ہے؟ شک کی بنیاد اگر صرف وسوسہ ہے تو پھر تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور شک کی بنیاد اگر قوی ہے تو پھر بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت اپنے خاوند کو دین پر آمادہ کرنے کے لیے سخت جملے بول دے تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، عورت پر شوہر کی اطاعت بھی لازم ہے اور شوہر کو عزت دینا بھی لازم ہے، تو اس لیے عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سخت جملے بولے۔ ہاں، اگر شوہر ظلم کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر وہ اس کے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو اس نہیں بول سکتی، لیکن پھر بھی اگر عورت کو یہ خیال ہے کہ میں تھوڑا سخت جملہ بولوں گی تو میرے شوہر اس کو برا نہیں محسوس کرے گا اور وہ دین پہ آ جائے گا، تو پھر میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، پھر سخت جملے بول سکتی ہے۔ بعض دفعہ بے تکلفی کا معاملہ ہوتا ہے، بیوی تھوڑا سخت جملے بول دے تو شوہر کو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا، کہتا ہے چلتا ہے یار، اور اچھا شوہر اسی ٹائپ کا ہوتا ہے جو زندگی کی گاڑی چلاتا ہے اور کہتا ہے چلو یار بول دیا تو بول دیا، تو اس ٹائپ کا اگر میاں ہے تو پھر بول دیں، اچھا ہے، دین پہ چل جائے گا، لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیوی گھر کے کام کاج سے انکار کر دے تو شوہر کیا کرے؟ اس کو بولے، اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ بیوی کس گھرانے کی ہے۔ اگر ایسے گھرانے سے بیوی لے کر آیا ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج میں رواج ہی نہیں ہے، وہ اتنے ہائی اسٹینڈرڈ ہے ان کا، بعض گھروں میں اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہوتا ہے ان خواتین کا کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دبئی کی کسی رائل فیملی سے لڑکی لے کر آ گئے تو وہ تھوڑی گھر میں بیٹھ کے پوچھے لگائے گی، وہ یہ چڑھا ہوئے، انہوں نے ڈرائیور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس شریعت میں ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی بیوی کے ساتھ آپ معاملہ معروف طریقے سے کریں۔ معروف کا مطلب جو سوسائٹی میں جو عرف چل رہا ہے، یعنی جس اسٹینڈرڈ کی ہے، جس گھرانے کی ہے، جو فقہاء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اگر بہت اونچے گھرانے کی ہے کہ ان کے گھروں میں کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں اور ان کے گھروں میں سارے کام ملازم کرتے ہیں، تو پھر تو ایسی بیوی کو آپ کو الٹا ملازم لے کے دینا پڑے گا، آپ کو اس کے کام کے لیے بھی ملازم رکھنا پڑے گا۔ اور اگر وہ درمیانی درجے کے گھرانے کی ہے جس میں گھر میں عورتیں کام کاج کرتی ہیں، جیسے کہ نارمل گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی کرتی تھی تو یہاں بھی آ کے اس کو کرنا پڑے گا، تو پھر اس پر لازم ہے کہ بھئی شوہر کہہ رہا ہے تو، کیونکہ باہر کے کام شوہر کے ذمے ہیں، گھر کے کام بیگم کے ذمے ہیں، صرف اکیلی بیگم کے نہیں، یعنی سب عورتیں مل جل کے کرتی ہیں جیسے کہ سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور شوہر اس پر اس کو مجبور بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کی بیگم آپ لے کر آئے ہیں گھر میں، اور پھر بھی اگر وہ کام کاج نہ کرے تو آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے، ایک شادی اور کر لیں، انشاءاللہ کرے گی وہ، بلکہ اس کے سارے رشتہ دار آ کے گھروں میں کام کریں گے، آپ کے بولیں گے بھائی تو شادی نہیں کر، میں ابا آ کے کہے گا میں تیرے گھر میں جھاڑو لگوانے کا انتظام کر دوں گا یار۔ شوہر اگر نشے کی حالت میں طلاق بول دے تو کیا وہ واقع ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اگر شوہر نے نشہ خود کیا ہے اور طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی حدیث اس پر موجود نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی،
ایسی کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نشہ کرنے کے بعد انسان تمام شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نشے میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ یورپین کلچر میں امریکیوں کے ہاں، گوروں کے ہاں نشہ جو ہے یہ عذر ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں اگر نشے میں کوئی بندہ مار دینا تو اس پہ قتل کا کیس نہیں بنتا، بلکہ اس کی سزا کم ہے کہ جی نشے میں تھا یہ۔ لیکن اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے نشہ اگر خود کیا ہو تو آپ جو بھی کام کریں گے پورے آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس لیے اگر خود نشہ کیا ہے تو اور پھر اس نشے میں طلاق دے دی تو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی۔ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ طلاق اور غلام کا آزاد کرنا اغلاق کی حالت میں نہیں ہے، اور اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اغلاق میں نشہ بھی داخل ہے۔ تو کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ اغلاق میں نشہ کی بھی داخل ہے۔ اغلاق کا مطلب ہوتا ہے جب رائے اور فکر کے دروازے بالکل 100% بند ہو جائے، جیسے سوتے میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا، منہ سے طلاق نکل گئی نیند میں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی پاگل ہو گیا، دماغی چوٹ لگی، دماغی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں میں، وہ طلاق دے گا تو نہیں ہوگی۔ نشے میں انسان کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ بالکل مغلوب العقل ہو جائے۔ وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی بیوی ہی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے۔ اگر بالکل ہی دماغ خراب ہو گیا ہوتا تو ماں کو کیوں نہیں دیتا، بھائی کو تو بہن کو کیوں نہیں دے رہا طلاق، بیوی کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب اتنا وہ پاگل نہیں ہوا ہے جتنا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور کیا بھی خود ہے نا، تو اس لیے اس کا شرعی طور پہ عذر معتبر نہیں سمجھا جائے گا ایسی صورت میں۔ اب خواتین پریشان ہوتی ہیں، ہمارے میاں نے شراب پی کے طلاق دے دی ہے، مفتی فتویٰ دے رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے، ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور؟ شکر کریں آپ کو اس نے ڈیورس دے دی اور آپ کی جان چھوٹ گئی، کیونکہ نشے میں یہ گولی بھی مار سکتا ہے، یہ چاقو بھی مار سکتا ہے، تو ہلکا کام ہو گیا، طلاق ہو گئی، جان چھوڑ گئی، کہیں اور جا کے شادی کریں۔ تو نشئی آدمی کے ساتھ عورت کیسے گزارا کرتی ہے، حیرت کی بات ہے یہ۔ تو جو طلاق دے سکتا ہے وہ گولی نہیں مار سکتا، وہ چاقو نہیں مار۔ میں نے ایسے واقعات بہت دیکھے ہیں اپنے جان پہچان والوں میں کہ نشہ کیا اور سگے بھائی کو قتل کر دیا، نشہ کیا اور دوست کو قتل کر دیا، کزن کو قتل کر دیا، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی شراب پی کے جی طلاق دے دی تو کیا بیچارہ مجبور، بیچارہ نہیں ہے، کیوں پیے شراب جب تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ تو اسلام کہتا ہے جب آپ نے پیے تو آپ اپنے سارے کرتوتوں کے خود ذمہ دار ہو گئے۔ گھر میں جھگڑے کی وجہ سے اگر عورت ماں کے گھر چلی جائے تو خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ جھگڑا کرنے میں اگر غلطی مرد کی ہے، بلا وجہ عورت کو ٹارچر کیا اور وہ بیچاری مظلوم ہو کے اپنے گھر چلی گئی، اس کو پتا تھا کہ یہ باز میاں بڑے کمبخت قسم کے ہوتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں بالکل ہی، تو پھر تو خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ماں کے گھر گئی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات جو ہر گھر میں ہی چلتی رہتی ہے، تو اس کی بیس پہ ماں کے گھر گئی ہے اور شوہر کے بلانے پر واپس نہیں آ رہی ہے، تو پھر جتنے دن وہ ماں کے گھر رہے گی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اگر بیوی اپنی کمائی شوہر سے چھپائے تو کیا یہ درست ہے؟ درست ہے، چھپا سکتی ہے وہ، کیونکہ شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ ہے، بیوی کے ذمے شوہر کا نان نفقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بیوی کو اگر شوہر منع کر دے کہ آپ نہیں کما سکتی، آپ گھر میں رہیں، تو پھر بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ ایسی صورت میں بعض شوہر یہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے ہم تمہیں اس شرط پہ جاب کرنے کی اجازت دیں گے کہ پھر اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، تو شوہر کو یہ رائٹ ہے، کیونکہ شوہر کے ذمے نان نفقہ جب ہے جب بیوی شوہر کی مرضی کے مطابق گھر میں رہے۔ اگر وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر جاب کر رہی ہے تو پھر شوہر کہہ سکتا ہے بھائی تم جاب کر رہی ہو تو پھر اپنا خرچہ اٹھاؤ، یا آدھا خرچہ اٹھاؤ آدھا میں اٹھاؤں گا۔ تو ایسی صورت میں پھر شوہر اگر کہتا ہے مجھے پتہ تو چلے تمہاری ارننگ کتنی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے میں کتنا، یعنی تم اپنا پورا خرچہ اٹھا سکتی ہو کہ نہیں اٹھا سکتی، پھر عورت کو بتانا پڑے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہیں۔ تو اصولی طور پر یہ رواج جو کلچر چل پڑا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے۔ بیگم ہاؤس وائف ہی ہونی چاہیے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہنسی مذاق یا ہاتھ لگانا مکروہ ہے؟ نہیں جی مکروہ نہیں ہے۔ اگر شوہر بالکل جوان ہے اور خطرہ ہے کہ ہم بستری ہی نہ کر بیٹھے روزے کی حالت میں، پھر تو مکروہ ہے، لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر بیوی شوہر کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے تو کیا شوہر اسے طلاق دینے کا حق رکھتا ہے؟ بدتمیزی کی وجہ دیکھی جائے گی۔ بعض دفعہ شوہر کی ماں اور باپ اتنا زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کہ وہ مجبوراً پھر بدتمیزی کرنی پڑتی ہے اس کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارملی رہ رہے ہیں، وہ تھوڑا بہت تو بڑے کرتے ہی ہیں ڈانٹ ڈپٹ، وہ تو بڑوں کا حق ہے، ہر گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ
ان کو ڈانٹ ٹپٹ کا ایک اختیار ہوتا ہے، اخلاقی طور پر ان کا رائٹ ہوتا ہے، بڑے ہی چھوٹوں کو تنبیہات کرتے ہیں. تو اگر اس نارمل وے میں وہ چل رہے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پہ بہو کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتے ہیں، تو پھر آگے سے بہو اگر بدتمیزی کرتی ہے تو پھر یہ بہت بری بات ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق کا فوری اقدام نہ کرے، حتی الامکان بیوی کو سمجھائے اور کوشش کرے الگ رکھے بیوی کو، کیونکہ یہ لڑائیاں جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں. پھر بھی اگر وہ نہ مانے اور شوہر کی ماں اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، اور ایسی صورت میں پھر ماں باپ بیٹے کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دو، تو پھر اگر شوہر چھوڑ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن خدا را یہ جلد بازی نہ کریں ان مسائل میں. لوگ سن لیتے ہیں مسئلہ اور فوراً جلد بازی میں طلاقیں دے کے گھر اجاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو خود سے یہ فیصلے نہ کریں کہ اپنے قریب میں کسی عالم سے، کسی سنجیدہ جو کوئی بھی مسجد کے امام ہوتے ہیں جو ذرا پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں، ان سے مشورہ لے کر اپنے حالات پورے ان کے سامنے رکھیں، پھر سوچیں کہ طلاق دینی ہے کہ نہیں دینی. طلاقیں ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک کلپ دیکھ کے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جی چلو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ آ گیا. یہ ایسی ہلکی چیز نہیں ہے. اپنے پورے حالات کسی کے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ طلاق دینا ہے یا نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ ہلکی چیز نہیں ہے طلاق. مرد نے قسم کھائی کہ وہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اب کیا کفارہ ہوگا؟ مرد نے اگر قسم کھا لی نا کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور 4 مہینے تک اس قسم پہ قائم رہا، تو بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایک طلاق بائن، یعنی ایک طلاق ہوتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسی قسم توڑ دینی چاہیے اور میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، یا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت 10 غریبوں کو دے دے، یعنی ہر ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت آئے. اور اگر خود اتنا غریب ہے کہ کھانا نہیں کھلا سکتا 2 ٹائم کا، نہ گندم دے سکتا ہے نہ اس کی قیمت دے سکتا ہے، تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے. عورت عدت میں ہو اور اس دوران کسی نے اسے رشتہ بھیج دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ عدت کے دوران رشتہ بھیجنا حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں، گول مول طریقے سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے. جیسے عورت عدت میں ہے تو اس کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو بتائیے گا کہ آپ نے جب نکاح کرنا ہو تو کہیں بھی ہاں کرنے سے پہلے ہم سے بھی مشورہ لے لیجئے گا. اس طرح کا کوئی گول مول پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام بھیجنا یہ اجازت نہیں ہے. اور کسی نے بھیج دیا تو عورت کہے بھائی میں عدت میں ہوں، ابھی مجھ سے آپ نکاح کے پیغام کی بات نہ کریں، عدت کے بعد رابطہ کریں. کیا مرد کے لیے ٹائٹ کپڑے پہننا جائز ہے؟ اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا جس سے سطر والے اعضاء بالکل واضح نظر آتے ہوں، شرمگاہ کے اعضاء نظر آتے ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اگر بیوی خاوند کی غلطی سب کے سامنے بیان کر دے تو یہ گناہ ہے. اب غلطی کس نوعیت کی ہے؟ خاوند اگر ظلم کر رہا ہے تو اپنی ماں باپ کو بتائے یا شوہر کے ماں باپ کو بتائے، سارے خاندان میں نہ رونا پیٹتا نہ کرے. اور اگر اس کا کوئی گناہ ہے، تو چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہے یا اس کی کوئی خامی سامنے آ گئی، تو پھر تو کسی اور کو بتانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے. لباس کا مطلب ہے جو ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں جو کوئی تیسرا نہیں جانتا. تو اللہ کو پتہ تھا یہ ایک دوسرے کے رازوں کو جانیں گے، تو اس لیے اللہ نے لباس بنا دیا تاکہ بھئی چھپاؤ ایک دوسرے کو. تو نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کی راز کی باتیں، جیسے بعض دفعہ بیوی بے تکلف ہو کے شوہر کو بتا دیتی ہے شادی سے پہلے یہ ہوا تھا فلانا ہوا تھا. مفتی صاحب کیا عدت کے دوران عید پر نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نئے کپڑے عدت کے دوران پہننا جائز ہے، البتہ زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. زیور پہننا یا لپسٹک پاؤڈر وغیرہ لگانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے عدت کے دوران. یہ دور فساد کا دور ہے، اس میں کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کل ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، بالکل ٹھیک کی، کہ آج کل بچیوں سے زیادہ نا بچے غیر محفوظ ہیں. بچے غیر محفوظ ہیں. 7-8 سال کے بچوں کو کزنوں کے ساتھ بھی سونے مت دو، کسی کے ساتھ سونے مت دو. گھر میں سوئیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بس. باہر کسی پہ بھی اعتماد مت کرو. میں نہیں کہہ رہا بدگمان ہو کہ کزن برا ہے، نہیں ہوگا بھائی برا، لیکن 100 میں 1 برا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ جو بچوں والی بیماری ہے نا، یہ اتنی غلیظ گندی چمٹتی ہے نا، یہ چھوٹتی نہیں ہے اتنے آرام سے، کیونکہ اس نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے پاس آئے ہیں کچھ لڑکے جو گے بن چکے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو بیزار آ گئے ہیں، ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. میں کہ ہوا کیا تھا؟ ہسٹری جب تلاش کرو نا تو کسی کزن کے ساتھ کسی شادی میں سو رہے تھے، اس کزن نے گڑبڑ کی، اس سے ان کو کیا پڑ گئی؟ عادت. اور اللہ معاف فرمائے بعض دفعہ چاچا ماما تک بھی انوالو ہو جاتے ہیں.
نہیں ہونا چاہیے. ایسے چاچے مامے ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہوتے, زیادہ میجورٹی اچھی ہی ہے, کوئی بدگمان نہ ہو کسی سے. میں صرف احتیاط کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ, ساتھ لے کے جاؤ. تو یہ بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے. تو بچیوں سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی پڑ رہی ہے؟ بچوں کی. اور فیس بک پہ لازمی نظر رکھو, بچوں کو فیس بک پہ بھی گے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, وہ پھر بچوں کو وہاں آئی ڈی بنا کے وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو قاری ہو, مفتی ہو, حضرت جی ہوں, یا کوئی اسکول ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرار ہو, رکشے والا ہو, ٹیکسی والا ہو, کوئی بھی ہو, ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں. صرف ٹوپی رکھی ذرا بچہ, صرف ٹوپی ایسے, بس اتنا پیار کرنا کیا ہے, کافی ہے بس یہاں سے. تو یہ نگرانی کیا کرو, قاری مانیں گے نہیں اتنی جلدی. بولا ہاتھ لگانے کی آتی. ہمارے یہاں بھی قاری صبح آتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, میں نے ان کو بتایا, حالانکہ بہت نیک قاری ہے, میں خصوصاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ برا نہیں ہے, لیکن پھر بھی پہلے ہی ہم نے بتا دیا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں. پہلے ہی ہم نے بتا دیا, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے, لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا بتا دیا, اور احتیاط کے لیے, بھائی کیمرے لگے ہوئے, ہر وقت دیکھا جا رہا ہے, آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو, صحیح ہے نا. اس کو ہم نے, اب وہ کہتے ہیں اچھا میں برا ہوں, نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو. ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے, بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت, ختم, قصہ ختم ہو. اچھا لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو, اچھی تنخواہ دو قاریوں کو. قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو, انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ, قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے. میں عدیل احمد خان, میری شادی انہوں نے ہوئی, اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار, جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں. گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی, جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی, اور میرا 2 سال کا بچہ ہے, اسے بھی لے گئی. لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا, گھر والوں نے کھلا لے لیا, بہت لمبا سوال ہے یار, یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرایا کرو. خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی. تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں. جی پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل. خلا کوٹ دیکھو, اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو. جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ, ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے, گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے, کس ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا, اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی. تو کبھی بھی یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے. 99% تو کالعدم ہی ہوتا ہے خلا, لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے, اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا وہ کالعدم نہیں ہوتا, پھر وہ تنسیخ نکاح ہوتی ہے. جی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ضالین اور دوالین کا ایک بڑا مسئلہ ایشو اٹھا ہوا ہے, تو کیا اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں, یا ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اصلاحی اور سب کی اصلاح کی ہی بات ہے. دیکھو ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے, دوالین, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ولد دوالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں, جس کے ہم قائل ہیں. دوالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے, تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایک عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے, ضالین پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی, کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے ہی بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے, تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہیں, کافی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں, پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نہیں ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے, جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھا ہو. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں, ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے, ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے جو قرآنی عربی ہے, بلکہ عرب جو ہے نا, عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی قدیم عربی بول سکتے, ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے, جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز, جس طرح بھی پڑھ لے
حتی الامکان کوشش کرے صحیح, لیکن زیادہ وہمی نہ بنے, وہ گھنٹے لگا دیا دعادی پہ, یوں گھوم رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے, ایسے وہمی. وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا, میرا دماغ کھا جاتا تھا. وہ اس کو الحمد کا ہاں نہیں نکلتا تھا منہ سے, الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا, قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے, بچے بولو ہا. اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں, تو اس نے کہا ہا. کہتے حلق سے نکالو حلوا, وہ کہہ رہے حلوا. پھر کہہ رہے حلق سے نکالو, بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو, میں پکا کے کھلا دوں گی, خدا کے لیے بچے کو ٹائم. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ, کہتے ہیں شیرہ ہے, شیرہ شیرہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے, نارمل شیرہ ہے ہمارے. تو اس لیے غاد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ. اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ سوالات, ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری اصلاح ہی ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہمارے, کیونکہ ہمیں بچپن میں بہت میری پٹائی ہوئی ہے, میری تو بہت ہوئی ہے. اچھا, کیونکہ میں جب حفظ کرتا تھا تو بہت میری پٹائی ہوئی, اور اتنی ہوئی ہے کہ اللہ ہدایت دے. بس یہ بچے ہمارے, اب وہ قاری صاحب آسٹریلیا میں, اللہ ان کو اور خیر اپنے استاد کے لیے دعا کریں, جو بھی تھا جو بھی تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چونکہ صورتیں ہوتی ہیں, ہم ٹھکا ٹکا ٹکا پڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی آواز آتی ہے, آپ بھی بڑے آرام سے پڑھتے ہیں. تو کیا مطلب اگر ہم جلدی پڑھ لیں یا آرام سے پڑھ لیا کریں تو کیا جا رہا ہے اس میں, ہم بس نارمل اسپیڈ سے پڑھیں, نہ بہت آرام سے نہ بہت تیز. قاعدہ وعدہ کا بھی کوئی, بس آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے, ٹینشن میں نہ جائیں نہ دوسروں کو ٹینشن. جزاک بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, جزاک وہمی نہ بنے, پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس میں ایک انہوں نے جو ہے نا ایک وہ بنائی ہوئی ہے فلم کی طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, تو اس واقعے کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ بہت مبالغہ آرائی کر کے شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ظلم کیا, گھر جلا دیا. یہ ابے بھائی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو حضرت علی کے حضرت عمر سے اختلاف محبتیں ہوتی, اور حضرت عمر اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہو یار, مدعی سست اور گواہ چست والی باتیں ہیں یہ. اور کہ عمر بن خطاب جیسے شخص سے آپ یہ توقع رکھیں گے جو نبی کی بیٹی کو وہ عزت نہ دیں, جو حسن و حسین کو عزت دے رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا تو وہاں کے شہزادوں, وہاں کے جو ایران کے بادشاہوں کی جو بیٹیاں تھیں شہزادیاں, حضرت عمر نے اسپیشلی, کیونکہ بڑی خوبصورت تھیں وہ اور بادشاہوں کے گھر میں پلی ہوئی, الگ سے سیدنا حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کروائی تھی ان کی. یا تو حضرت حسن سے یا حسین سے, یا دونوں سے بھی, مجھے واقعہ پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا. صحیح سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہ شہزادیاں ہیں تو کس کو ملیں گی, یہ شہزادوں کو ملیں گی. بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے حسن و حسین کو بھیجا ہے حضرت علی نے. کتنا یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کس کے بیٹے؟ سیدہ فاطمہ کے بیٹے. اتنے اچھے تعلقات تھے. تو وہاں اتنے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے بس میں نے بتایا اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کچھ بھی کر لو. تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, تھوڑا بہت تو اختلاف ہوا تھا وراثت کے مسئلے پر, لیکن جتنا ہوا تھا اتنا بیان کرنا چاہیے نا. تو تھوڑا بہت اختلاف تو نیچرل ہے بھائی, بڑے بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف صرف سیدنا عمر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے, کوئی مالی معاملات پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, وراثت کے مسئلے پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آج بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں, تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو یہ صرف سیدنا عمر کا یا حضرت ابو بکر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو لیکن اس اختلاف کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا ہے, جتنا ہے اتنا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ سیدنا عمر سے آپ کو ذاتی بغض ہے یا حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے, وہاں جب بات آئے گی ایک دم زمین آسمان کے قلابے ملا کے مجلسیں گرم کی جاتی ہیں, رلایا جاتا ہے, اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے سامنے. چلیں جی, ایک حیا کے خلاف ایک مسئلہ پوچھ لوں, اکیلے میں پوچھنا ہے. شیعہ اور قادیانی فرقے میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کے شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس لیے علی الاطلاق ان کو کافر نہیں کہا جاتا ہے, جبکہ قادیانیوں کو علی الاطلاق کافر کہا جاتا ہے. وہ صاف طور پہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو شیعوں کے تو اتنے ہیں کہ ہر شخص کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا بالکل نہیں کہتے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے احتیاط کی ہے, کیونکہ قادیانیوں کا تو سب کا ایک متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ تو بالکل اجماع امت کے, قرآن کے, حدیثوں کے
متواتر حدیثوں کے خلاف ہے. تو حضرت ایک عالم کا ملفوظ پڑھا کہ مفہوم یہ کہ غیر عالم یا جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو اسے علماء کہنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے طبقے کو یا انسان کو ادب والے الفاظ استعمال کرنا. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی. معاشرتی علوم کے سوال نہیں پوچھا کرو یار, سادہ سوال پوچھا کرو. کوئی بات مشہور تواتر سے ثابت ہو لیکن قرآن و صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ایسا ممکن ہے؟ ایسی بات کا کیا حکم یا کیا حیثیت ہوگی؟ ایسی بات جو تواتر سے ثابت ہو نبی سے اور وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو اس میں جو متواتر چیز ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ آیت ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اس پر وصیت کرنا لازم ہے. یعنی اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ والدین کو اتنا اور فلاں فلاں کو اتنا دے دینا. یہ آیت ہے. دوسری طرف قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتا دیا اولاد کا کتنا حق ہے, یہ بھی بتا دیا. اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود وصیت کر لو, نہیں کی کسی نے تو اس طرح سے تقسیم کر دو, ہے نا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث, آپ وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے, جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے. اب یہ حدیث قرآن کی جو پہلی والی آیت ہے اسے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم وصیت کر سکتے ہو, حدیث میں آتا ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو یعنی بتا دیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حدیث میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اگر متواتر ہے تو پھر اس میں یہ طاقت ہے, لیکن اگر وہ خبر واحد ہے تو پھر اس میں یہ طاقت نہیں. اب خبر واحد اور متواتر کیا ہوتی ہے؟ میں کورس کرانے والا ہوں اسلام کیا ہے, تین دن کا کورس ہوگا. ہمارے ہاں مولانا لوگ مجھ سمیت زیادہ تر بہت ایران توران میں تو چلے جاتے ہیں, لیکن ایک اسلامی ملک میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے, اس کو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر ہی سمجھ میں نہیں آتا. وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہری پگڑی ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, اسی میں زندگی گزر جاتی ہے اس کی بیچارے کی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سلسلے میں دنیا میں حاصل ہوا تھا, جو میرا اصل کام تھا وہ کیا تھا. مثال کے طور پر میں بڑی اچھی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میری عادت ہے مثالیں بہت دینے کی, تبھی لوگ کہتے ہیں دائیں میں بہت جاتے ہیں. بھائی دائیں بھائی نہیں, بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوتا ہوں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اس سے اسلام کا ایک میسج جا رہا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا ہے. یہ اصل میسج اسلام کا یہ ہے. لیکن جب یہ حدیث ہم جیسے مولویوں کے پاس آئے گی, ہم جیسے نالائق مولویوں کے پاس, تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر وہی چیز پبلک میں بھی لائیں گے. اس حدیث میں جو پیغام دیا اس کو فوکس نہیں کیا جائے گا. ہم کہیں گے یہ حدیث بخاری میں ہے یا فلاں کتاب میں ہے, دوسرا کہے گا نہیں بخاری میں تو نہیں ہے, یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے, تم نے تو جھوٹ بولا تھا اس دن. اور میں چیلنج کرتا ہوں بخاری میں تو نکال کے دکھا دے یہ حدیث. اب میں چیلنج قبول کروں گا, بخاری میں نہیں ملے گی تو میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا, پھر میں بولوں گا چلو ترمذی میں تو ہے نا, سند صحیح ہے اس کی. وہ کہے گا سند میں تو فلاں راوی ہے, ضعیف راوی ہے. میں پھر اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش, مناظرے شروع, اور پھر بالآخر آپ سب لوگ اس حدیث کے ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. ایک جیسے حدیث 2812 کا سب کو نمبر یاد ہو گیا نا, گاڑیوں کے نمبر پلیٹ وغیرہ لگا لو 2812, ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے سب حدیث میں. یار یہ بخاری کے صفحہ نمبر فلاں پر ہے, اس حدیث کا یہ راوی ہے, اس کے سند وفات اور اس کے بارے میں سب PhD. لیکن اس ساری تحقیقات کا پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہے بس, وہ پھر بھی کم بخت بھوکا سو رہا ہوگا. جو حدیث کا منشا تھا کہ پیٹ بھرو ان کا, خود اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرو. اس حدیث کا پڑوسی کو فائدہ ہوگا. یہ جو پوری تحقیق, ریسرچ, کتابوں کی ریفرنسز, بولو نا, پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں. تو ہم لوگ بھی اسلام پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, ٹانگیں پتلی کرنی ہے, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, 2812 کا بھی پتا ہوگا, فلانے کا بھی پتا ہوگا, وہ بنو امیہ کیا کر کے گئے, بنو عباس نے کیا کیا, پھر شیعہ لوگوں کا کیا مذہب ہے, دیوبندی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, ربیع الاول میں یہ ہونا چاہیے, محرم یہ. بابا یہ ربیع محرم تو سارے بات کی چیزیں ہیں نا, اسلام تو پہلے آ گیا ہے. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں؟ وہ بھی تو کوئی پیغام ہوگا نا اسلام کے پاس, وہ پیغام دب جاتا ہے ہمارا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے بیان میں بیٹھو گے آپ کو لگے گا اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان 4 شادیاں کرے. جہلم جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنو امیہ کو صبح شام گالیاں دو. یہ اسلام کا پیغام ہے.
کیا خیال ہے؟ اور کسی اسکالر کو سنو گے کچھ اور دماغ بنے گا اور. تو اس سے اسلام کی جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ زمین میں کیا ہو رہی ہیں؟ بولو. جو اسلام جس کو سیکھ کے صحابہ بنے, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے, ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے. حالانکہ یہ اختلافات تو ان کے بھی درمیان تھے, کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی زور سے, انہوں نے ان کو مسئلہ ہی نہیں بنایا. حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی نا کسی صحابی کو, ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں, انہوں نے فرمایا چھوڑ دو وہ فقیہ ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہوگی, ختم ہو گیا قصہ کا, ختم. صحیح ہے نا. ان کے اختلافات بھی بڑے بڑے مسئلے پر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں 5-6 سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کورس میں ڈیزائن کروں جس میں صرف اور صرف کیا ہو, اسلام کا تعارف, اور اتنا آسان ہو کہ جب بھی کوئی وہ کورس پڑھے نا تو اسے A to Z, وہ غیر مسلم بھی اس کورس کو پڑھ سکے. یعنی کورس لیکچر کی شکل میں ہوگا, LED ہوگی, ایک حدیث لاتا جا رہا ہوں. بھائی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے یہ دیکھو, یہ ریفرنس ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید. ہمارے ہاں 99% لوگوں کو توحید ہی کا پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے توحید کا معیار ایسا بنا دیا ہے کہ وہ مزاروں پہ طواف بھی کرتے رہیں, قبروں کو سجدے بھی کرتے رہیں, اور وہ تو گھوڑی ہے داتا کی, کون سی تھی وہ, کیا تھا وہ, بڑا مشہور ہوا تھا, وہ ان کے ہاں غوث اعظم اور خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, نبی ہر جگہ موجود ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں, پھر بھی ان کی توحید متاثر, وہ پھر بھی توحید پرستی رہتے ہیں. نہیں یاری میرا غالب بات, یعنی ان کی توحید اتنی پکی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو, ٹوٹتی نہیں ہے وہ توحید. نبی کو مشکل کشا بنا دیا, عالم الغیب بنا دیا, بشریت سے نکال دیا. یہاں بیٹھ کے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. بھائی تم نبی سے دعائیں مانگ رہے ہو تو شرک ہے, یعنی نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو وہ توحید ٹوٹتی نہیں ہے ان کی, وہ ایسے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ تھی گاؤں میں, تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مسجد کے مولوی صاحب نے بولا نماز پڑھا کر, اس نے کہا وضو نہیں کرنی آتی, وضو نہیں کرنا آتی مجھے. تو انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. اس کے بعد امام صاحب 10 سال کے لیے کہیں سفر پہ چلے گئے, واپس آئے, بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ, جب سے آپ گئے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا وضو کرتی ہے؟ وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. یعنی بی بی تمیزہ کا وضو اتنا پکا, اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اس کا وضو نہ شادی سے ٹوٹ رہا ہے نہ حیض و نفاس سے ٹوٹ رہا ہے, 6 بچے ہو گئے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا اس کا. تو کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے کہ بھائی نبی عالم الغیب, مشکل کشا, حاجت روا, غوث اعظم, پتہ نہیں کیا کیا اختیارات ان کے کھاتے میں, قبروں کو سجدے بھی, طواف بھی, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی یہ توحید پرست ہیں. بی بی تمیزہ سے زیادہ ان کی توحید کیا ہے, اس کے وضو زیادہ پارو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں اور معجزوں کو بھی شرک سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت اور شرک میں زمین اور آسمان. کرامت کا فلسفہ تو عین توحید ہے. جو بزرگوں کی کرامتیں ہیں بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو, ابھی ہوائی پھینکی نہیں ہو کسی نے لمبی بیٹھ کے. تو یہ سب چیزوں میں فرق, کرامت میں, معجزے میں, توحید میں, شرک میں کیا فرق ہے. تو اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں 1 مہینے سے یہی کر رہا ہوں, آج کل آفس میں گھسا رہتا ہوں, یہی کام کرتا رہتا ہوں. پھر عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, خود نبی نے اپنے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. ظاہر ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن کیا بشر نہیں ہیں. احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, خود نبی نے ہمیں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنی اس موضوع پر احادیث تھی میں نے ساری جمع کر لی ہیں, پورے ریفرنسز کے ساتھ, قرآن کی آیتیں بھی, احادیث بھی. پھر اس کے بعد ہے یہ جو اسلام میں بہت سارے باطل فرقے آ گئے نا, سب سے اہم ٹاپک یہ ہے کیسے جج کریں. ہمارے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کی کسوٹی کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا مشکل بنائیں گے کہ ایک طرف اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, صرف 1 جنتی. تو فرقے تو ہوں گے, کیا خیال ہے. تو کیا اللہ نے جنتی فرقہ سمجھنا اتنا مشکل رکھ دیا ہے کہ آدمی 20 سال تک کنفیوز رہے کہ پتہ نہیں یہ جنتی ہے کہ وہ جنتی. یہ اللہ پہ ظلم کی نسبت لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس کا مطلب ظالم اللہ ہے جس نے معاملے کو کلیئر ہی نہیں کیا. ایک طرف یہ کہہ دیا کہ جو باطل فرقے میں جائے گا جہنم میں,
اور اس کی بھی پہچان اتنی ہارڈ رکھ دی ہے, اتنی مشکل رکھ دی ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ہم نے اس کورس میں بتایا بہت آسان ہے یہ پتہ چلانا کہ جنتی کون ہے, اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ آخر میں دیوبندیوں کو ثابت کر دیا جنتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیوبندی بریلوی سے ہٹ کر ہے وہ. معیارات کیا ہیں, معیارات, اسٹینڈرڈ کیا ہے, کچھ معیارات ہیں, جو اس معیار پہ اترے گا, جتنا اترے گا تو وہ اس معیار پہ جنتی لوگوں میں آئے گا. تو اس میں پورا اسلام کا ابھی بھی میں لگا ہوا ہوں, جب بھی فارغ ہوتا ہوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, یہی کام کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کورس کروانا ہے. جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے بولو آنا ہے ٹائم نکال کے, سمجھ میں آ رہی بات. اور ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم یہاں وہ کروائیں گے, اور جو اس میں ایکسپرٹ ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے تاکہ وہ آگے کرا سکے. اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے بالکل, کہ یہ نہیں کہ آپ کو اس میں لگے میں دیوبندیوں کی وہ کر رہا ہوں یا بریل میں, نہ. اوریجنل اسلام کیا چلے گا اس میں, صرف اسلام چلے گا بس. اسلام کیا ہے تاکہ کھل کے کوئی چیز تو سامنے آئے نا. اچھا ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ فرقوں سے ہٹ کے لوگ اسلام کو ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن وہ اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں فرقہ نہیں, ہم اسلام, لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, جو 1400 سال سے تھی نہیں. تو ایک نیا فرقہ آ جاتا ہے, پھر اس پہ لوگوں کو جمع کرنا شروع. میں بتاؤں گا پرانے جو چلے آ رہے ہیں نا, ان میں کیا معیار ہے جس سے پتہ چلے ان میں صحیح لوگ کون تھے اور غلط لوگ کون تھے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے. تو اس میں آپ لوگ ضرور آنا, یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں غیر مسلم بھی بیٹھ سکتا ہے. میں نے کوئی اس میں طنز کسی پہ, کوئی بس اسلام کا تعارف ہے, کسی مسیحی پہ یا کسی ہندو پہ یا کسی پہ طنز نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ ایک دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, کوئی مشرق قرآن سننا چاہے تو قرآن کہتا ہے اس کو اللہ کا کلام سناؤ. یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ ترغیب دی ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کا پیغام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا. ہمارے ہاں جب کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہیں سے اس پہ طنز شروع ہو جاتا ہے. مثال کو کوئی مسیحی آ جائے, کوئی عیسائی آ جائے, بیٹھ جائے بیان سننے کے لیے, تو شروع ہے, مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ شروع ہو جائیں گے عیسائیوں کی برائیاں کرنا. تو اس سے پھر بات بنتی نہیں. آپ اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ, بھائی یہ اسلام ہے, جس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے. قرآن کے الفاظ کتنے زبردست ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, صحیح اور غلط راستہ یہ اللہ نے بتا دیا. اس معیار پہ پرکھ لو, جو آپ کو اچھا لگے اس پہ چلے جاؤ. تو ایک ایسی دعوت ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کام کر رہے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں, مناظراتی اسٹائل میں. وہ بہت جاندار اسٹائل ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں تو ان کی کتابوں سے نکال کے لانا وہ ایک الگ اسٹائل ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں بالکل ایک قرآن و سنت کی واضح نصوص سے اسلام کو ایکسپلین کیا جائے. اس میں حجیت حدیث ہے, اس میں حجیت فقہ ہے, یہ حدیثیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں, ان کا کیا اتھارٹی ہے کہ یہ واقعی نبی کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے. بہت اس پہ میں نے کام کیا. تو انشاءاللہ یہ باہر ملکوں میں بھی ہمارا ارادہ یہ کرانے کا. اور آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں. السلام علیکم. جی بھائی صاحب. مفتی صاحب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو پیسے نہ دیا جانا, تو جیسے آپ نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ آپ نے بھی جو ہے نا وقف کیا ہوا نا اپنے آپ کو دین کے لیے, تو آپ نے جو کاروباری معاملات ہیں وہ کسی کے سپرد کیا ہوا ہے, تو آپ نے کس معیار کو رکھ کے جو ہے نا ان کو بھروسہ کیا؟ بہترین. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں میں بھی تو دین کے لیے وقف ہوں, تو میں اپنا کاروبار کیسے کرتا ہوں؟ مجھے بھی تو کسی کو پیسے دینے پڑیں گے نا. کیا خیال ہے؟ نہیں دیے میں نے. جیسے پراپرٹی میں نے انویسٹ کیے پیسے, تو پیسے نہیں دوں گا بھائی. پراپرٹی ہے, جا کے خرید لی ہم نے, ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی یہ دے کے بھول جاؤ کہ تم کما کے مجھے دینا, یہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میرے اتنے ریلیشن ہے کہ 1 کروڑ میں اگر کوئی صحیح آدمی ہوگا تو میرے پاس چانس ہے کہ مل جائے مجھے. وہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اتنے تجربے اور اتنی میرے ریلیشن ہو چکے ہیں کہ اب میرے حق میں تو چانس ہے شاید 1 کروڑ میں کوئی ایک ایماندار مجھے مل جائے. اور ملے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ اتنا کم ریشو ہے کہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایماندار. اس لیے آپ یہ تجربے نہ کریں. یا تو آپ ہماری طرح مشہور ہو جائیں, آپ کے ریلیشن بھی پوری دنیا میں, اور پھر لوگوں کو پرکھا ہوا ہو, ایک ایک کو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروایا ہوا, تو اس کے بعد تو کروڑ میں 1 آدھ نکل آئے گا. لیکن وہ اتنا کم ہے کہ آپ کو جب میں مشورہ دوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ وہ 1 کروڑ کے چکر میں یہ فرض کر لو کہ شاید یہ ان 1 کروڑ میں یہ وہ ہی ہے, جمشید جو ہے نا یہ ایماندار ہے, وہ کھا جائے گا آپ کے پیسے. تو اس لیے مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر کریں گے انشاءاللہ حب جا پہ. اور کوئی سوال میرے بھائی؟
کیا حیض والی عورت مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں، حیض اور جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ کچھ شیعہ لوگ میرے سننے میں آیا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا تھا ابو لولو فیروز، تو یہ مطلب ایران میں اس کا مزار ہے باقاعدہ، اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. کافی باتیں سننے میں آ رہی. ابو لولو جو مجوسی تھا وہ تو انتہائی بدبخت انسان تھا، اگر اس کے کوئی مزار کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہ تو پاگل کا بچہ ہے. اور یہ جو شیعہ لوگ جب پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں 10 محرم کو اور جو حلیم وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں کہ پینا کوئی چاہیے ثبوت پانی نہیں ہے یا بھائی. اسلام، میں نے جو واٹ از اسلام اس کورس کا نام رکھا ہے نا، اس سے پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے. خدا کی قسم اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا، صرف اسلام کی تعلیمات ہی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی. کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم اسلام سے دور ہو، سمجھ لو اسلام نہیں ہے. یہ جو جلوس نکل رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے ڈھش ڈھش، اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم متاثر ہوگا؟ بولو کوئی آئے گا اسلام کے قریب؟ ابھی میں نے بتایا ہمارا امریکہ میں دوست ہیں، پرسوں ان کا کال آئی، وہ کہہ رہے ہیں یار یہاں بھی جلوس نکلا ہے اور گورے مذاق اڑا رہے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو مسلمان کالے کپڑے پہن ڈب 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 مار رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار ان گوروں کو یہ جا کے بتا دو بھائی یہ اسلام نہیں ہے. وہ اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں نا، کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی یہ چیزیں دیکھ کے. تو جو عبادت ہے وہ کتنی، حج میں دیکھو آپ عرفات میں جو رش ہوتا ہے لوگوں کا، کتنے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. نمازوں کو دیکھ کے غیر ایک مسیحی یہیں اس مسجد میں مسلمان ہوا. میں نے کہا یار آپ کیا دیکھ کے اسلام میں آؤ؟ کہہ رہے یار یہ جو 5 نمازیں ہیں نا یہی بہت کافی ہیں اسلام کے برحق ہونے کے لیے. کہہ رہے جو مذہب 5 دفعہ اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ کرواتا ہو اللہ کو، وہ اس کی خوبصورتی میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ یار ہم تو نہیں عبادت کرتے اتنی، مہینے میں ہفتے میں 1 دفعہ جاتے ہیں، اس میں بھی یہ عبادت نہیں ہے. طہارت ہے اسلام میں، صفائی ہے، پاکی ہے. 15 دفعہ مسلمان قلی کرتا ہے، 15 دفعہ ناک صاف کرتا ہے، 15 دفعہ منہ دھوتا ہے، غسل کرتا ہے. یہ ساری صفائیاں اور یہ ساری پورا نظام کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. زنا سے روکتا ہے آپ کو، شراب سے روکتا ہے آپ کو. یہ ہے اسلام. یہ اسلام نہیں ہے ماتم. اور نبی نے فرمایا جو گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعنتیں اس عمل پر. اس لیے آپ الجھے نہیں کسی سے جا کے. آپ کے دفتر میں کوئی ہے تو اس کو اپنے مذہب پہ چلنے دیں، لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرنا. لیکن یہ کہ اپنی پوزیشن واضح رہنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو سبیلیں لگا رہے ہیں لگانے دیں. بھی گلگت میں کسی نے سبیلوں توڑ تاڑ شروع کر دی میرا بیان لگا کے، غلط کیا بھائی. ہم نے یہ کہا ہے کہ سبیلوں سے پانی نہ پئیں، نہ سبیلیں لگائیں. یہ نہیں کہا کہ جا کے توڑنا شروع کر دیں. جس نے لگایا ہے اس کو کرنے دیں، اس کا اپنا مذہب ہے، جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ تو لڑائی جھگڑا نہ کریں بس. اور کوئی سوال بھائی کسی نے پوچھا؟ اسی پہ ایک بات کہ جیسے کہ نظر و نیاز جو ملتی ہے ربیع الاول میں، اسی کا وہی حکم ہے، اس کا بھی یہی ہے محرم میں جو نیاز بڑھتی ہے. ہاں وہ بھی یہی سیم حکم ہے اس کا. یہ لفظ کتنا عجیب، 11ویں شریف، 12ویں شریف، نیاز شریف، نظر شریف، کیا ہے یار؟ صدقہ شریف. بھائی صدقہ ہے اسلام میں، کسی بھی غریب کی مدد کرو، جب چاہو کر دو، بس بہت ہے. کوئی ہر لفظ کے ساتھ شریف شریف بھی مجھے عجیب سا لگنے لگا ہے. تو ریون شریف بھی ہونے لگا ہے، سنا ہے. مفتی صاحب جی ادھر بھائی صاحب، وہ میں نے سنا ہے کہ جو 73 فرقوں والی احادیث ہے کہ جس میں ہے کہ تمام جہنمی مائیں سوائے ایک کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. میں نے سنا ہے کہ وہ ضعیف ہے. غلط سنا وہ ہے، صحیح نہیں ہے. غلط سنا ہے. ضعیف ہونے کی دلیل پیش کریں تو میں اس کا جواب. میں نے سنا تھا کہ جو ہے اگر نبی کریم یہ بات فرما دیتے تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے اور کہتے کہ تم جہنمی ہو، تو فسادات ہوتے اس سے. یہ ہے کہ فرقے بنیں گے کثرت سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام جہنمی مائیں سوائے. نبی نے ہمیں پہلے اس لیے بتا دیا، اس میں حکمت ہے کہ ان فرقوں سے مایوس نہ ہونا، اسلام سے نہ ہٹنا، لیکن حق پر وہی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. تو قرآن اور حدیث کی کوئی ایسی تشریح کرے جو اصحاب رسول سے ہٹ کے اس کو فالو نہیں کرنا، تو یہ تو نبی کا ہم پر احسان ہے. ورنہ تو کتنا بوکھلا جائیں لوگ یار. لوگ بوکھلاتے ہیں بھائی، کس مولوی کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو بھائی جو صحابہ کو نہیں مانتا، حجت ہی نہیں مانتا، تو اس کی بات مت سنو، ختم. دین کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے سمجھا. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا صحابہ سے، حدیث ہم تک پہنچی صحابہ سے. انہیں پر اگر اعتماد ختم تو یہ تو قرآن اور حدیث ہی مشکوک ہو جائیں گے پھر. چلیں بھائی بس آخری سوال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب جو امام ابو حنیفہ کی دلائل ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ
جو امام ابو حنیفہ نے ریسرچ کری ہے اور جو ان کے دلائل ہیں، تو ہمیں کس طرح پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے ریسرچ کری ہے؟ کیونکہ ہر جو عالم دین ہوتا ہے وہ الگ الگ دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. حدیث تواتر کی حد تک کہ معنوی طور پہ، یعنی اتنی زیادہ سندیں ہیں اس کی، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہم امام بخاری کو حدیث میں کیوں مانتے ہیں ماہر؟ پوری امت کا اتفاق ہے اس پر. تو اسی طرح یہ جو چاروں امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ فقہ میں بہت ایکسپرٹ تھے، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں. پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے. اب جب جمع ہو گئی ہے تو اب یہ بحث ہی غلط ہے کہ یہ تھے یا نہیں تھے. پوری امت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں کرتے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ فقہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. تو جب کوئی شخص اتنا ایکسپرٹ ہو قرآن و سنت میں اور دلائل دونوں طرف ہوں، تو کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی، ان میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک حدیث کا ایک نے ایک مطلب لیا، دوسرے نے دوسرا مطلب لیا. تو حدیث ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یقینی طور پر نہ کسی ایک کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے، نہ کسی ایک کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں ایک رائے کو فالو کیا جائے گا دوسرے کو درست سمجھتے ہوئے. تو یہ حدیث صحیح، نبی نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے حل کر دیا. اب رفع الیدین میں دونوں طرف دلائل ہیں. امام حنیفہ اس کے قائل ہیں نہ کیا جائے، امام شافعی اس کے قائل ہیں کر لیا جائے. ہمیں نبی کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو آپ نے نظریہ رکھنا ہے جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے ختم ہو گیا نا مسئلہ. تو اب اس میں بیٹھ کے پھر یہی کہ نہیں وہ جنتی، وہ جہنمی، وہ غلط، وہ صحیح، بھائی کانفیڈنٹلی آپ نہیں کہہ سکتے ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں پڑ گیا تھا. تو جب پڑ گیا تھا تو اب یہ حل نہیں ہو سکتا قیامت. آپ کہیں اس میں حکمت کیا تھی اختلاف میں؟ حکمت امت کا ظرف بڑا رکھنا. حکمت کیا ہے؟ کہ تم دوسرے کی رائے کو بھی سننے کا تمہارے اندر برداشت ہو. یہ بھی امت سے قیادت کا کام لینا ہے نا. تو تمہیں اگر اپنی رائے تھوپنے کا شوق ہے تو نہیں چل پاؤ گے تم. تو ہمیں اہل حدیثوں سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے کیوں کریں. بھائی امام شافعی بھی قائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، باقی سارے آدھی سے زیادہ امت جو ہے نا وہ گمراہی پہ جمع تھی، وہ نبی کی نماز کے خلاف نماز پڑھتی رہی ہے، دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اعتدال پیدا کر لیں جیسے ہم رہے ہیں. ہمارے پاس تو عرب بھی آ کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہاں کے وہ رفع الیدین ہی چھوڑ دیتے تھے، کہہ رہے ہیں یار جب سب بغیر رفع الیدین کے کر رہے ہیں تو پھر اسی رائے کو فالو کریں گے ہم. تو یہ ظرف پیدا ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے امت میں، تو ورنہ قیادت نہیں کر سکتی امت. چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال.